صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے عالمی یوم ورثہ پر اپنے خصوصی پیغامات میں پاکستان کی قدیم تہذیبوں کو قومی شناخت اور معاشی ترقی کا ضامن قرار دیا ہے۔ صدر زرداری نے موہنجو دڑو، مہر گڑھ اور گندھارا تہذیب کی تاریخی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ورثہ صرف تاریخ نہیں بلکہ سیاحت اور روزگار کا بھی اہم ذریعہ ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان کی کثیر الجہتی تمدن کو اجاگر کرتے ہوئے تاریخی مقامات کو عالمی معیار کے سیاحتی مراکز بنانے کا اعلان کیا ہے اور نوجوان نسل سے اپنے ورثے پر فخر کرنے کی اپیل کی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ قومی ورثے کا تحفظ ہر شہری کی ذمہ داری ہے تاکہ ملک کا مثبت تشخص دنیا بھر میں مزید نمایاں ہو سکے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے پی ایم اے کاکول میں پاسنگ آؤٹ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مئی 2025 کے مارکہ حق اور آپریشن بنیان المرصوص میں پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت کو عالمی سطح پر تسلیم شدہ قرار دیا۔ انہوں نے پاک فضائی کے جرأت مندانہ کردار کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ مئی میں دشمن کو عبرتناک شکست دے کر تاریخ رقم کی گئی ہے اور ثابت کیا گیا ہے کہ پاکستان کی دھرتی پر کسی بھی جارحیت کا جواب انتہائی سخت ہوگا۔ ایئر چیف نے مشرق وسطیٰ میں جنگ بندی اور عالمی امن کے قیام کے لیے فیلڈ مارشل سداسم منیر کی سفارتی اور عسکری کاوشوں کو خصوصی خراج تحسین پیش کرتے ہوئے واضح کیا کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے جو تمام تنازعات کا حل مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی حکمت عملی پر کاربند ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب، قطر اور ترکیہ کے کامیاب ترین دوروں کے بعد وطن واپسی کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ اپنے دورے کے آخری مرحلے میں انطالیہ سے روانگی کے وقت انہوں نے ترک صدر رجب طیب ایردوان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے دونوں ممالک کے برادرانہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے انطالیہ ڈپلومیسی فورم کے دوران عالمی رہنماؤں سے ملاقاتوں میں خطے کے استحکام کے لیے پاکستان کا موقف پیش کیا اور ایران اور امریکہ کے درمیان جاری مذاکرات کے مقام کا بھی دورہ کیا۔ اس دورے کے دوران سعودی، قطری اور ترک قیادت کے ساتھ ہونے والی ملاقاتوں میں باہمی تعاون، پائیدار امن اور سفارتکاری کے فروغ پر خصوصی اتفاق کیا گیا، جس میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سمیت اعلیٰ پاکستانی وفد بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے لیے یہ کاروباری ہفتہ مجموعی طور پر انتہائی مثبت رہا، جہاں 100 انڈیکس نے 6,747 پوائنٹس کے بڑے اضافے کے ساتھ 1,73,939 کی تاریخی سطح پر اختتام کیا۔ پورے ہفتے کے دوران انڈیکس میں زبردست تیزی دیکھی گئی ہے اور یہ 14,245 پوائنٹس کے وسیع بینڈز میں حرکت کرتا رہا، جس کے دوران انڈیکس نے 1,74,404 کی بلند سطح کو بھی چھوا۔ اگرچہ مارکیٹ کیپٹلائزیشن میں 776 ارب روپے کی کمی واقع ہوئی ہے اور یہ 19,250 ارب روپے پر آ گئی، تاہم تجارتی سرگرمیوں کا حجم بلند رہا اور 241.9 ارب روپے مالیت کے 5.18 ارب شیئرز کے سودے طے پائے، جو سرمایہ کاروں کے اعتماد کی عکاسی کرتے ہیں۔ کراچی کے علاقے قائد آباد میں نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے ایک کامیاب چھاپہ مار کارروائی کے دوران شہریوں کو پولیس اور حساس اداروں کا افسر بن کر لوٹنے والے 3 رکنی خطرناک گروہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہ گروہ گزشتہ 7 سال سے معصوم شہریوں کو ہراساں کر کے کروڑوں روپے کے فراڈ میں ملوث تھا۔ گروہ کا سرغنہ ابو بکر فون کالز پر خود کو اعلیٰ پولیس افسر یا حساس ادارے کا نمائندہ ظاہر کر کے شہریوں کو خوفزدہ کرتا اور ان کے بینک اکاؤنٹ سے رقوم نکلوا لیتا تھا۔ گروہ کے دیگر 2 ارکان نصیر احمد اور محمد حسن ایک موبائل کمپنی کی فرنچائز سے وابستہ تھے اور غیر قانونی طور پر جعلی ناموں سے سمز ایکٹیویٹ کر کے ابو بکر کو فراہم کرتے تھے۔ ملزمان صرف فون کالز تک محدود نہیں تھے بلکہ آن لائن پروڈکٹس کی خرید و فروخت کے نام پر بھی شہریوں کو چونا لگا رہے تھے۔ وہ بھاری مقدار میں سامان منگوا کر ادائیگی کیے بغیر غائب ہو جاتے تھے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق یہ گروہ اب تک شہریوں سے کروڑوں روپے بٹور چکا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر اور سینئر مذاکرات کار محمد باقر کالیباف نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حالیہ بیانات پر سخت رد عمل دیتے ہوئے انہیں جھوٹ کا پلندہ قرار دے دیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ محض سوشل میڈیا پر دعوے کرنے سے امریکہ فاتح بن سکتا ہے اور نہ ہی ان حربوں سے مذاکرات میں کوئی حقیقی پیش رفت ممکن ہے۔ ان کا یہ بیان صدر ٹرمپ کے ان دعووں کے بعد سامنے آیا ہے جن میں کہا گیا تھا کہ ایران تمام شرائط ماننے اور جوہری مواد حوالے کرنے پر راضی ہو گیا ہے۔ کالیباف نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے 1 گھنٹے میں 7 مختلف دعوے کیے اور وہ ساتوں کے ساتوں جھوٹ پر مبنی ہیں۔ انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں واضح کیا کہ امریکہ نے گزرگاہوں پر رکاوٹیں ڈالنا بند نہ کی تو ابنائے ہرمز کھلی نہیں رہے گی۔ ابنائے ہرمز سے جہازوں کا گزرنا مکمل طور پر ایران کی اجازت اور مخصوص راستوں کے ضوابط سے مشروط ہوگا۔ ایرانی اسپیکر نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جنگ کے ضوابط اور راستوں کا فیصلہ فیلڈ کی صورتحال سے ہوتا ہے، سوشل میڈیا پوسٹ سے نہیں۔ انہوں نے میڈیا جنگ اور عوامی رائے کو مینیپولیٹ کرنے کے دشمن کی چال قرار دیا اور کہا
کہ ایرانی عوام ان ہتھ کنڈوں سے مرعوب نہیں ہوں گے۔ پاکستان کے مختلف شہروں بشمول اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور اور خیبر پختونخوا کے شمالی اضلاع میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ زلزلہ پیما مرکز کے رپورٹ کے مطابق اس زلزلے کی شدت 5.5 ریکارڈ کی گئی، جس نے شہریوں میں خوف و ہراس پھیلا دیا ہے اور لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے عمارتوں سے باہر نکل آئے ہیں۔ خوش قسمتی سے اب تک موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق اسے جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ انتظامیہ اور ریسکیو ادارے الرٹ ہیں اور متاثرہ علاقوں سے مزید معلومات جمع کی جا رہی ہیں۔